بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور پھر کتاب النکاح میں بھی 20 مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ یہ تیسرے مسئلے کی مختصر سا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، باقی تو عبارت میں اس کی وضاحت آئے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس عورت کی عدت میں شادی کرے تو اس شادی کا کیا حکم ہے۔ اب عدت کس کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک عدت طلاق کی ہوتی ہے، پھر طلاق کی بھی دو قسمیں ہیں، طلاق بائن ہے اور طلاق رجعی۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس کے عدت کے دوران مرد جو ہے عورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، مرد اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اور عدت رجعی کا مطلب یہ ہے، طلاق رجعی دی تھی، اس میں عدت کے دوران شوہر اگر اس عورت کی طرف رجوع کرنا چاہے تو بغیر کسی نکاح کے پھر اس کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ مثلا جائے اور کہے تم تو میری بیوی ہو، تو طلاق کا اثر ختم ہو گیا اور وہ جو ہے کیا ہے، ان کی شادی برقرار ہو جائے گی۔ اب کوئی عورت اس قسم کی عدت میں تھی، کسی نے اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ جناب کوئی جو ہے وہ شادی کر دی، اور بدفعلی نہیں کی، شادی کر دی، تو اس شادی کا کیا حکم ہے؟ یا وہ عدت وفات ہوتی ہے۔ عدت وفات کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس عورت کو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی ہے، یعنی وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اب انہوں نے کر دی، تو اب اس شادی کا کیا حکم ہے؟ یہ شادی صحیح ہے یا شادی غلط ہے؟ پھر کنیز کی جو لین دین ہوتی ہے، تو کنیز ایک مولا سے جب دوسرے مولا کی طرف جاتی ہے تو اس کنیز کا استبراء کیا جاتا ہے، یعنی اس کنیز کو ادھر سے جا کے دوسرے تک پہنچے تو ایک حیض گزر جائے تو پھر دوسرا اس کے ساتھ گڑبڑ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو حیض نہیں آتا لیکن اس کی عمر حیض کی ہے تو 45 دن تک دوسرا مولا اس کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اگر گڑبڑ کر دی تو کیا حکم ہے؟ تو چلتے ہیں ہم عبارت کی طرف۔ تیسرا مسئلہ، من تزوج امرأتن، وہ بندہ جو کسی عورت سے شادی کر دیتا ہے، فی عدتہا، وہ عورت عدت میں تھی، بائنتن کانت اور رجعیتن، چاہے اس کی عدت بائن ہو چاہے اس کی عدت رجعی ہو۔ بائن اور رجعی کی میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ عدت بائن میں شوہر عورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، جیسے طلاق خلع وغیرہ ہے، اور عدت رجعیہ میں شوہر اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، یا وہ عدت وفات ہو، یا وہ عدت شبہت، وتی بشبہ کی عدت ہو۔ وَلَعَلَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِمَا اسم البائنت، کہتے ہیں شاید مصنف صاحب نے عدت وفات اور عدت شبہ پر جو ہے بائنہ کا نام غالبہ دے دیا ہے۔ خوب، خیر یہ تو لفظی بحث تھی۔ اب کہتے ہیں اگر بندے نے شادی کی ہے تو اس شادی کی پھر دو پہلو ہیں۔ عالماً بالعدت، اسے علم تھا کہ یہ عورت عدت میں ہے، وہ تحریم، اور یہ بھی علم تھا کہ عدت میں شادی کرنا حرام ہے، یعنی دونوں چیزوں کا علم تھا، عدت کا بھی علم تھا اور تحریم کا بھی علم تھا، تو بطل العقد، یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وحرمت علیہ ابدا، اور یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یعنی عدت ختم ہونے کے بعد بھی یہ اس مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا، مرد نے جو عورت کے ساتھ شادی کی تھی، تو ہمارے شیعوں کے پاس تو 2 شادیاں ہیں، نکاح کیا تھا یا متع؟ فرماتے ہیں ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین العقد، عقد میں، الدائم والمنقطع، چاہے عقد دائمی ہو چاہے عقد منقطع ہو، فیہما، اب آپ کہیں گے فیہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی بطلان اور تحریم، ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لإطلاق نصوص، اس لیے کہ وہ نصوص جو شادی کرنے سے منع کرتے ہیں وہ مطلق ہیں، یعنی وہ نکاح کو بھی شامل ہیں اور وہ جو ہے کیا ہے متع کو بھی شامل، الشامل لجمیع ما ذکرہ، وہ اطلاق شامل ہے تمام ان صورتوں کو جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ تو صورت تھی کہ جب اس کو علم تھا عدت کا بھی اور حرام ہونے کا بھی۔ وَإِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا، احدو نہیں پڑھنا ہے، جہل کا فاعل ہوگا وہ مرد جس نے شادی کی ہے، احدہما کی ضمیر جائے گی العدت و تحریم،
یا اس کو عدے کا پتہ نہیں تھا، حرمت کا پتہ تھا، یا اس کو حرام ہونے کا پتہ نہیں تھا لیکن یہ پتہ تھا کہ یہ عورت عدت میں، او جہلہما، یا اس بندے کو عدت کا بھی جہل تھا اور تحریم کا بھی جو ہے کیا ہے وہ جہل تھا، تو حرمت یہ عورت اس پر حرام ہوگی ان دخل بہا، اگر اس مرد نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا ہے، قبولاً او دبوراً، چاہے آگے داخل کیا ہو چاہے پیچھے داخل کیا ہو، وَإِلَّا، لیکن اگر دخول نہیں کیا ہے فلا، تو پھر یہ حرام نہیں ہوگی۔ خوب، وَلَوْ اخْتَصَّ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا، اگر اس جو ہے کیا ہے مرد اور عورت میں سے ایک کو علم تھا دوسرے کو علم نہیں، عورت کو پتا تھا کہ میں عدت میں ہوں اور میرا نکاح کرنا بھی حرام ہے، پھر بھی نکاح پہ راضی ہو گئی، یا مرد کو علم تھا لیکن عورت کو علم نہیں تھا، وَلَوْ اخْتَصَّ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو علم تھا دوسرے کو علم نہیں تھا، اختص بہی، تو مخصوص ہے علم والے کے ساتھ حکم العلم، ٹھیک ہے، علم والا حکم، وَإِنْ حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ، اگرچہ دوسرے پر حرام ہو جائے گی لیکن گنہگار نہیں ہوگی، حرم علی الآخر، دوسرے پر حرام ہے اس کے ساتھ شادی کرنا، کیوں؟ من حیث المساعدت، اس لیے کہ اگر حرام والے کے ساتھ یہ شادی کرے گا، اس کے لیے تو حرام نہیں، اس کے لیے حرام ہے، تو گویا کہ یہ مدد کر رہا ہے علی الاسم والعدوان، جناب گناہ کے کاموں میں اور برے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ تم برے اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وَيُمْكِنُ سَلَامَتُهُ مِنْ ذَلِكَ، ہاں ممکن ہے کہ یہ دوسرا بندہ بھی سالم رہ جائے من ذالک، اس مدد کرنے والی بات سے، کیوں؟ بے جہل ہی التحریم، اس کو ممکن ہے کہ نکاح کے حرام ہونے کا پتہ نہ ہو، او بأن یخفی علیہ عین الشخص المحرم، یا اس دوسرے بندے پر پہلے شخص جو ہے مخفی ہے، یعنی وہ منہ پہ کوئی ماسک وغیرہ لگا کے آیا تھا، مع علم الآخر، جبکہ دوسرے کو پتا تھا، وہ نحو ذالک، اس قسم کے اسباب سے، حرمت سے دوسرا شخص جو جاہل وہ بچ سکتا ہے، وفی الحکم بصحت العقد، کیا حکم لگائیں گے کہ عقد صحیح ہے، الہذا تقدیر، جب وہ عین شخص کو نہیں پہچانتا تھا، یا کچھ نظرن بے معنی اس میں بحثن، ٹھیک ہے، وَيَتَعَدِّ التحریم علی تقدیر دخول، اچھا، اور یہ حرمت تجاوز کرے گی، بڑھتی جائے گی جب یہ مرد اس عورت کے ساتھ دخول کرتا ہے الی ابیہ و ابنہ، تو اب یہ عورت اس مرد کا باپ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی بہو ہو گئی، اور یہ عورت اس شادی کرنے والے مرد کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتی، بیٹا بھی نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اس کی گویا کہ ماں ہو گئی، کل موتوۃ بشبہۃ، جیسے کسی عورت کے ساتھ شبہ کے ساتھ وطی کی گئی تو واتی کا باپ بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، واتی کا بیٹا بھی شادی نہیں کر سکتا، البتہ مع الجہل، جب شبہ میں جہل موجود ہو، والمزنی بہا مع العلم، لیکن جس کے ساتھ زنا کی گئی اس کو پتہ ہے، مرد کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، وفی الحاق مدت الاستبراء، اب وہ استبراء والی بات جو میں نے کنیز کی کہی، کیا وہ مدت استبراء کو بھی ملحق کریں گے عدت کے ساتھ، یعنی پھر کنیز کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور کنیز کے ساتھ مولا وطی بھی نہیں کر سکتا اگر اس نے استبراء کی مدت میں وطی کی، فتحرم، پس یہ کنیز حرام ہو جائے گی، بے وطئہا، اگر اس مہر کنیز کے ساتھ وطی کی گئی، فیہا، مدت استبراء میں، وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، بات کہتے ہیں حرام ہوگی، بات کہتے ہیں حرام نہیں ہوگی، لیکن اجودہما العدم، ان دو وجہوں میں سے سب سے اچھی وجہ یہ کہ یہ حرام نہیں ہوگی، کیوں؟ للأصل، ہم شک کرتے ہیں کہ وطی کے ذریعے کنیز حرام ہوئی ہے نا، اصالت عدم تحریم کہتی ہے کہ حرام نہیں ہوئی، وَقَذَ الْوَجْهَانِ، جیسے کنیز کے بارے میں دو وجہ نہیں، ایسے ہی دو وجہ آئیں گی، فی العقد علیہا، اگر کوئی شخص عقد کرتا ہے عورت کے ساتھ، کب؟ مع الوفات، یا علی العدت مع الوفات، وفات والی عدت میں، لیکن المجھولہ، وہ وفات مجھول ہے، پتہ نہیں اس کا شوہر مرا بھی ہے یا مرا نہیں ہے، ظاہراً قبل العدت، اس نے اس کے ساتھ شادی کب کی؟ عدت سے پہلے، مع وقوع بعد الوفات، جبکہ جب تحقیق کی گئی تو عدت سے پہلے شادی کی، وفات کے بعد شادی کی، فی نفس الامر، حقیقت میں،
اب دخول مع الجہل، یا یہ شخص اس عورت کے ساتھ داخل بھی کر بیٹھا اور یہ جاہل تھا اس مرد کے عدت سے کہ اس کے وفات والی عدت اس عورت نے پوری کی ہے یا نہیں. والاقوى تحریم، قول اقوی یہ ہے کہ یہ عورت حرام نہیں ہوگی. کیوں؟ لانتفاء المقتضی لہ، اس لیے کہ حرام ہونے کا مقتضی جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ مقتضی کیا ہے جناب؟ مقتضی یہ ہے کہ اس بندے کی عدت کا ہمیں پتہ ہو. وہ ہوا خود بتا رہا ہے، وہ ہوا کی ضمیر جائے گی مقتضی کی طرف. کونہا معتدتن، آپ کو علم ہو کہ یہ عورت عدت میں ہے. او مزوجتن، یا آپ کو پتہ ہو کہ یہ عورت کسی کی بیوی ہے. سواء کانت المدت المتخللۃ بین الوفات والعدہ بقدرها، چاہے وہ مدت جو فاصلہ ہوئی ہے مرد کے مرنے اور عدت کے بیچ میں وہ عدت کے برابر تھی. یعنی اس عورت کا شوہر 4 مہینے 10 دن پہلے مر گیا تھا، عورت کو پتہ بھی نہیں چلا. 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اس عورت نے شادی کر لی. ام ازید، یا بیچ میں جو مدت گزری ہے وہ عدت سے بھی زیادہ ہے. ام انکس، یا عدت سے کم ہے. اور اس کے بعد پھر سواء وقع العقد او الدخول، چاہے عقد واقع ہوا ہو یا دخول واقع ہوا ہو جناب، فی المدت زائدت انہا، اس مدت میں جو مدت اضافی تھی انہا اس عدت سے، ام لا، یہ اس قسم کا دخول نہ ہو. لأن العدت، اس لیے کہ عورت کی عدت کب شروع ہوتی ہے؟ انما تکون بعد العلم بالوفات، جب عورت کو علم ہو میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے. او ما فی معنی العلم، یا وہ چیز جو علم کی معنی میں ہو. یعنی کیا؟ 2 عادل مرد آگے سے گواہی دے کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو جیسے ہی اسے پتہ چلے گا یہ عدت گزارے گی. وَإِن طَالَ زَمَانُ، اگر جس شوہر کے وفات کو 1 سال گزر گیا ہے. وفی الحاق ذات البعل بالمعتدہ، اگر ایک عورت کا شوہر مثلا گم ہو گیا، یہ سمجھ بیٹھی کہ وہ مر گیا ہے حالانکہ وہ مرا نہیں ہے، کیا ملحق کریں گے ٹھیک ہے ذات بعل کو، شوہر والی کو، معتدہ کے ساتھ؟ وجہان، اس میں بھی 2 وجہ. من ان علاقت زوجیت فیہا اقوی، بھائی جس کے شوہر موجود ہے تو اس کے تو زوجیت والا رشتہ زیادہ قوی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ملحق کریں گے معتدہ کے ساتھ. وہ انتفا نس، لیکن نس جو ہے کیا ہے وہ منتفی ہے. والاقوی، قول قوی یہ ہے، انہو مع الجہل، جب یہ مرد جاہل تھا، وہ عدم نے اس عورت کے ساتھ دخول بھی نہیں کیا تھا، لا تحرمو، تو یہ عورت اس دوسرے مرد پر حرام نہیں ہوگی. کما انہو، جس طریقے سے شان یہ ہے، لو دخل بہا، اگر یہ شخص اس عورت کے ساتھ دخول کرتا ہے عالماً، اور علم بھی تھا کہ اس کا تو شوہر بھی موجود ہے، تو پھر حرمت، یہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی. کیوں؟ لأنہو، اس لیے کہ یہ مرد زانن، زنا کرنے والا ہے، بذات البعل، شوہر والی عورت کے ساتھ. والاشکال فیہما واہن، واہن بے معنی سست، کہتے ہیں یہ جو آپ نے اشکال کیا ہے دونوں صورتوں میں. کون سی دونوں صورتیں ہیں؟ کہ عقد کرنے والے نے شوہر والی کے ساتھ شادی کی اور جاہل تھا اس کے شوہر تھے اور اس کے ساتھ دخول بھی نہیں کیا. اور دوسری آپ نے صورت یہ بتائی کہ جناب اس کو علم تھا، تو بہرحال یہ جو آپ نے اس پر اشکال کیا یہ سست ہے. وَإِنَّمَا يَقَعُ الْاجْتِمَاعُ مَعَ الْجَهْلِ وَالدُّخُولِ، ہمیں پریشانی وہاں ہوتی ہے، اشتباہ وہاں ہوتا ہے جب یہ جاہل تھا مثلا اس کے شوہر دار ہونے سے اور یہ داخل بھی کر بیٹھا. اول علم مع عدم ہی، یا اس کو علم تو تھا کہ یہ شوہر والی ہے لیکن مع عدم دخول، اس نے دخول نہیں کیا تھا. وہ وجہ الاشکال، بھائی کیا اشکال ہے؟ فرماتے من عدم نص علیہ بخصوص ہی، اس مسئلے پر خاص کوئی نص نہیں آئی ہے. پھر یہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ کون الحکم بتحریم ہونا اولا، بھائی عدت والی جب حرام ہو سکتی ہے تو یہ بطریق اولا حرام ہوگی. کیوں؟ للعلاقت، اس لیے کہ اس کے زوجیت والا رشتہ موجود ہے. وَلَعَلَّهُ الْأَقْوَى، شاید یہی دوسرا نظریہ تحریم والا زیادہ قوی ہے. وَحَيْثُ لَا يُحْكَمُ بِالتَّحْرِيمِ، اچھا فرض کریں کہ آپ حکم لگاتے ہیں کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ حرمت اور تحریم نہیں ہوئی، یعنی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوئے، تو یہ نکاح باقی رہے گا. یعنی فرماتے نہیں، یجدد العقد، یہ شخص پھر دوبارہ عقد پڑے گا بعد العدت، اس عورت کو کہے گا فی الحال ہم جدا ہوتے ہیں، تم پہلے شوہر کی عدت پوری کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاء اگر یہ چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اچھا، وَيَلْحَقُ الْوَلَدْ مَعَ الْجَهْلِ،
مع الدخول والجہل. اچھا اگر اس نے داخل بھی کر دیا، عورت کو حاملہ بھی کر دیا اور مسئلے سے بھی جاہل تھا، تو یہ بچہ کس کا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ مَعَ الدُّخُولِ وَالْجَهْلِ، ملحق کیا جائے گا بچے کو جب یہ شادی کرنے والا جاہل تھا اس عورت کے شوہر ہونے سے اور شوہردار ہونے سے، اور اس عورت کے جو کیا ہے حرام ہونے سے. بالجاہل، بچہ اس جاہل کا ہوگا، منہما اس بیوی شوہر میں سے جو بھی اس حالات سے جاہل تھے. یعنی پھر وہ بچہ ان کا وارث بنے گا، یہ بچے کے وارث بنیں گے. ان ولد فی وقت امکان، البتہ ایک شرط ہے کہ یہ بچہ بھی پیدا ہوا ہو ایک ایسے وقت میں کہ ممکن ہو بچے کا پیدا ہونا منہ اس شوہر دوم سے. یعنی دوسرا شوہر کم از کم 6 مہینے اس بیوی کے ساتھ رہا، دخل یدخلو کرتا رہا، تو 6 مہینے میں عورت بچے کو جنم دے سکتی ہے. واللہ مہر المثل، اور اس عورت کو جو ہے کیا ہے مہر المثل بھی ملے گی، جہلہا بتحریم، جب یہ عورت حرام ہونے سے جاہل تھی. مہر المثل کا کیا مطلب؟ یعنی اس قسم کی عورتوں کو جتنی مہر ملتی ہے. وہ تدو، اور یہ عورت عدت کرے گی من ہو اس دوسرے شوہر سے بعد اکمال الاولا، گویا کہ 2 عدت کرے گی. پہلے شوہر کی عدت پوری کرے گی، اس کے بعد پھر دوسرے شوہر کی عدت پوری کرے گی. اس کے بعد جہل کی صورت میں یہ دوسرے کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. انشاءاللہ تیسرا مسئلہ پورا ہوا، آئندہ درس میں ہم چوتھا مسئلہ پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.